ہماری جو کلاسیں اس وقت آپ سے ہونے والی ہیں تو اس میں فی الحال ہمارا موضوع ہے قرآن فہمی کے اصول. یہ آپ نوٹ کر لیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، قرآن کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں قرآن فہمی کی تو ظاہر ہے قرآن فہمی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا، فہم سمجھنے سے بنا فہم، قرآن کو سمجھنا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کن اصولوں کے اوپر ہمیں کاربند ہونا چاہیے تاکہ قرآن جو کلام الہی ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے عالم انسانیت کے لیے، اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے اور ایک ایک پیراگراف یا آیات میں منشائے خداوندی کیا ہے، اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے. تو اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اصولوں پر تو ہمیں بات کرنا ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم اصولوں پر بات کریں پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصولوں کی ضرورت کیوں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی خاص اصول اختراع کرنا چاہتے ہیں، کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں. اس سے ایک عام تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن جو ہے وہ کوئی بہت مشکل چیز ہے کہ جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. دوسری طرف ہمارے سامنے ایک نظریہ بعض لوگوں کا یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تو اللہ نے بھیجا ہی عالم انسانیت کے لیے ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہر شخص قرآن سے استفادہ کر سکے، ہر شخص قرآن کا فائدہ اٹھا سکے، ہر شخص قرآن سے کچھ نہ کچھ سبق لے سکے. تو اس اعتبار سے منطقاً اور عقلاً قرآن کو بہت آسان ہونا چاہیے. اگر قرآن آسان نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہر شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا. تو جب قرآن سمجھنے کے قابل ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا اس کو نازل کرنے کا کہ لوگ سمجھ ہی نہ سکیں. تو یہ دو نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض حلقوں سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ قرآن سمجھنا ناممکن ہے، سوائے کچھ خاص افراد کے کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا، کوئی قرآن کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا، کوئی قرآن سے کوئی اصول اخذ نہیں کر سکتا. اور ایک طرف یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نہیں صاحب، قرآن تو ہے ہی عالم انسانیت کے لیے، سب اس سے اپنے مطالب جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اگر ہم اس بحث سے گفتگو کا آغاز کریں تو کیا آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اگر آپ سے سوال کریں کہ آپ کے حساب سے قرآن کو آسان ہونا چاہیے یا مشکل ہونا چاہیے، کوئی آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ اچھا، جو وہ اپنی عقل سے حاصل کرے وہ مستند ہوگا اور اس کو مشیت خداوندی کہا جا سکے گا. ہاں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کا کلام ہے تو ہمارا کلام ہوتا ہے تو ہمارے کے اعتبار سے ہوتا ہے. خدا کا کلام ہے تو ظاہر اس کے ان کے اعتبار سے ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر کی علم چاہیے. ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور آپ لوگوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ آسان بھی ہونا چاہیے اس کو اور مشکل بھی ہونا چاہیے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بہت آسان ہے، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے، لہذا قرآن کو ہر شخص کی سمجھ میں آ جانا چاہیے، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ
آسان ہونے کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اس میں کوئی گہرائی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی گہرائی ہے ہی نہیں، بالکل سطحی باتیں ہیں، تو یہ قرآن کا نقص ہو جائے گا، کوئی خوبی نہیں۔ اور اگر قرآن میں گہرائی ہو، گہرائی ہو، معنوں میں بہت زیادہ وسعت ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک لحاظ سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب ہم اگر ان دونوں نظریات کو سامنے رکھیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بہت آسان ہے، ان کے پاس اس سلسلے میں دلیلیں ہیں۔ ہم تمام دلیلوں کا ذکر نہیں کریں گے، چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ قرآن بہت آسان، قرآن بہت آسان، تو کس بنیاد کے اوپر کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان دلیلوں کو رد کر دیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کتاب ایسی لکھی جائے جس کو پڑھنے والے سمجھ ہی نہ سکیں، تو یہ کتاب لکھنے والے کی کمزوری ہے، کہ کتاب تو اس نے لکھ دی لیکن پڑھنے والوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ لہذا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ کی ذات ہر کمزوری سے مبرہ و منزہ ہے، تو یہ کمزوری قرآن میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن میں خود بعض مقامات پر اس قسم کی آیتیں موجود ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ ان آیات کی طرف پہلے ہم آپ کی توجہ دلا دیں۔ سورہ ہود کی پہلی آیت، الف لام را کتاب، اچھا ہم اردو کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں خالی۔ یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پھر بہت حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی 52ویں آیت، ہم نے ان کو ایک ایسی کتاب دی ہے جس کی تفصیل ہم نے علم سے کر دی ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیات 1 سے لے کے 4 تک۔ یہ کتاب خدا رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوئی، اس کی آیتیں الگ الگ کی گئی ہیں۔ صاحبان علم کے لیے یہ قرآن فصیح اور صاف کلام ہے۔ یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوئی، اس کی آیتیں الگ الگ کی گئی ہیں۔ صاحبان علم کے لیے یہ قرآن فصیح اور صاف کلام ہے، بشارت اور نذارت والا۔ پھر ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، بس وہ نہیں سنتے۔ حامیم سجدہ آیت 44۔ ہاں 1 سے 4 تک تو ہو گئی نا، اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی بناتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں الگ الگ کیوں نہ کی گئی۔ اب ان آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ کہا گیا کہ قرآن جو ہے وہ ہر شخص کے لیے عام فہم ہے، ہر شخص کے لیے سمجھ میں آنے والا ہے۔ یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن خود سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جتنے بھی جھگڑے مسلمانوں میں ہوتے ہیں وہ تفسیر کی وجہ سے ہوتے ہیں، تفسیر لکھنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتدائی زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کو سمجھ لیا تھا، کیونکہ ان کی زبان قرآن تھی، ان کی زبان عربی تھی، لہذا انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں بڑی ترقی کی۔ اچھا، یہ ہم نے چند باتیں کی اس سلسلے میں ان لوگوں کی طرف سے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ اچھا، اب اس کا پہلا جواب تو وہی ہے جو ابھی ہم دے چکے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کتاب کا مشکل ہونا لکھنے والے کی کمزوری یا خرابی ہے،
تو بات یہ ہوتی ہے کہ مشکل کا لفظ اس معنوں میں اگر استعمال کیا جائے کہ جو کچھ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو سمجھانے کا انداز اتنا ناقابل فہم ہے کہ وہ مشکل ہو گیا، یہ ہے سمجھانے والے کا نفس۔ لیکن اگر اس کے علم کی، اس کی حکمت کی بے کراں جو خاصیتیں ہیں، جو نتائج ہیں، ان کے اعتبار سے جب بات کی جائے گی، جتنا بڑا عالم گفتگو کرتا ہے اتنا ہی اس میں وزن ہوتا ہے، اتنا ہی اس میں گہرائی ہوتی ہے، اتنے ہی اس میں مفاہیم ہوتے ہیں۔ اب اگر ان مفاہیم کو لوگ نہ سمجھ سکیں تو یہ سمجھانے والے کی خرابی نہیں ہے، یہ لوگوں کی سمجھ کی خرابی ہے، نہ کہ سمجھانے والے۔ دوسری چیز جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صاف اور واضح زبان میں اس کو بیان کیا ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو عربی میں پروردگار عالم نے نازل کیا ہے، اور عربی زبان کے جاننے والے جو اس زمانے میں تھے جب قرآن نازل ہوا تھا، ان سے بہتر عربی جاننے والا کوئی نہیں۔ لیکن ان کے لیے رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ تو جب وہ اپنی زبان کے اتنے ذوق کے باوجود عربی زبان کو نہیں سمجھ سکتے تھے، جب تک رسول نہ سمجھائیں تو باقی لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، سب پڑھ لیں گے، سب سمجھ لیں گے، یہ بات خلاف قاعدہ اور خلاف ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہنا کہ قرآن میں ہر بات کو خود ہی واضح کر دیا گیا ہے، تفسیر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب تک جتنی تفسیریں لکھی گئیں سب بیکار لکھی گئیں، ان سب کو جلا دینا چاہیے اور لوگوں کے ہاتھ میں قرآن دے دینا چاہیے، جیسے شروع کے لوگ تفسیر لکھی جانے سے پہلے قرآن کو پڑھ کے ترقی کر گئے تھے، پھر کرنے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ عملاً ایسا نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن کو آسان کہیں یا مشکل، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن خود مشکل نہیں ہے، یعنی قرآن میں وہ مشکلات نہیں ہیں جس کو نقص کہا جائے، بلکہ قرآن ایک مختصر سی کتاب ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں 10 15 20 25 دانشوروں کی ٹیمیں مل کے ایک انسائکلوپیڈیا لکھتی ہیں، 50 جلدیں، 100 جلدیں، 150 جلدیں، اس میں بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس میں تمام علوم آ گئے، لیکن اس کے باوجود کچھ عرصے بعد وہ بیکار ہو جاتی ہیں، اس کے تحقیقات جو ہیں وہ ناقص اور غلط ثابت ہو جاتی ہیں، پھر نئی انسائکلوپیڈیا لکھنا پڑتا۔ لیکن وہ قرآن جس کا دعویٰ بلا ردبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین کا ہے، وہ 1400 سال سے ویسے ہی کا ویسے ہی تازہ ہے۔ تو اب اس میں اتنی چھوٹی سی کتاب میں تمام علوم موجود ہیں، تو جب تمام علوم اتنی چھوٹی سی کتاب میں موجود ہیں تو ان علوم کو ظاہر ہے کہ اس طرح اس میں پوشیدہ کیا گیا ہے کہ اشاروں میں، کنایوں میں بہت سی باتیں کر دی گئیں۔ اور ہم نے پہلے جو کچھ کلاسیں آپ سے کافی عرصے پہلے، غالباً 3-4 سال پہلے لی تھی، تو اس میں ایک مثال دی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم چاہتے یہ ہیں کہ بہت سی بات چھوٹے سے نقطے میں کہہ دی جائے، چھوٹے سے لفظ میں کہہ دی جائے، چھوٹے سے حرف میں کہہ دی جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمبلس بنائے جاتے ہیں،
آج کمپیوٹر کی اپنی ایک زبان ہے، اس میں سمبلز ہیں. اب جو ان سمبلز کو سمجھتا ہے وہی اس سے نتائج نکال سکتا ہے. یا کیمسٹری ہے، اب اس میں اگر ہم نے کہیں لکھ دیا سی تو ایک عام آدمی کے لیے تو وہ ایک الفابیٹ ہے، لیکن اگر ایک کیمسٹری جاننے والا ہے تو وہ کہے گا کہ سی جو ہے اس کے معنی کاربن کے ہوتے ہیں، کاربن کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں، کاربن اس جگہ پائی جاتی ہے، کاربن کے یہ ریئیکشنز ہوتے ہیں، کاربن کا ایٹمک ویٹ یہ ہوتا ہے، کاربن کا ایٹمک نمبر یہ ہوتا ہے، کاربن مختلف چیزوں کے ساتھ اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. تو صرف ایک لفظ سیس کے اوپر وہ پوری کتاب لکھتے ہیں. تو کیا ہوا کہ اشارے اور کنائے میں اگر مختصر سے مختصر الفاظ استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ مفاہیم بیان کرنا ہو تو وہ اس طرح آسان ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر کس و ناقص کی سمجھ میں آ جائے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کے اندر استعداد علمی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عربی زبان میں نازل کیا گیا. ہر زبان میں الفاظ جو ہیں ان کا ذخیرہ، اس زبان کی لغت، اس زبان کی ڈکشنری جو ہوتی ہے اس میں ان چیزوں کے لیے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں اس زبان کے بولنے والوں کے سامنے ہوں، جو ان کے یہاں جس سے ان کا واسطہ پڑتا ہو. اب اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا اس علاقے میں وجود ہی نہیں ہے جہاں وہ زبان بولی جاتی ہے، وہ لوگ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہیں، تو اس زبان میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا. کوئی چیز اگر دنیا میں نہ پائی جائے تو دنیا کی کسی زبان میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا. اچھا، اب قرآن کو جب اللہ نے عربی میں نازل کیا تو قیامت تک کے علوم بھی اس میں آ گئے. اس میں عالم برزخ کی باتیں بھی آ گئیں، اس میں عالم محشر کی باتیں بھی آ گئیں، اس میں عالم آخرت کی باتیں بھی آ گئیں، اس میں اور دیگر عوالم کی باتیں بھی آ گئیں جس کا اہل عرب سے کو کوئی علم نہیں تھا. تو اب اس کے لیے قرآن نے عربی کی لغت سے کچھ الفاظ لے کے ان کو وہ معنی دے دیے. اب اگر ہم یہ چاہیں کہ خالی عربی کی لغت سے اس کے معنی سمجھ لیں تو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب دنیا میں وہ صراط نہیں ہے جو قیامت میں ہوگا، دنیا میں وہ میزان نہیں ہے جو قیامت میں ہوگا، دنیا میں وہ دوزخ اور جنت نہیں ہے جو آخرت کے عالم میں ہوگی، دنیا میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آخرت میں ہوں گی، دنیا میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو عالم برزخ میں ہوں گی. تو اب ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ ہوں گے تو عربی زبان کے ہی، لیکن اس کے وہ معنی جو لغت میں ہیں وہ نہیں ہوں گے. اب اگر اللہ نے کہا میزان تو میزان کے عربی لغت میں ترازو کے معنی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لفظ منتخب کیا گیا ہے. اب قیامت میں میزان کیا ہوگا یہ تو وہی بتائے کہ جو یہ جانتا ہو کہ مشیت ازدی میں میزان میں کیا مطلب ہے. تو زبان میں اور لغت میں جو الفاظ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اب وہ شخص کتنی ہی اچھی عربی سے ہونا جانتا ہو وہ اس کے وہی معنی لے گا جو اہل زبان لیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو کن معنوں میں لیا ہے یہ وہ نہیں سمجھ سکتا. اچھا، اسی طرح سے بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کو ان کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں ہر زبان میں طریقہ ہے کہ ہم بعض اوقات الفاظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ نے کہا کہ میں تھکی ہوئی آئی تھی، گھر میں لیٹی تو آنکھ لگ گئی. کہاں لگ گئی؟ لگ تو کہیں نہیں گئی نا. مطلب آپ کا یہ ہے کہ میں سو گئی، لیکن آپ کہہ کے آ رہی ہیں آنکھ لگ گئی. یا اسی طریقے سے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب ہاتھ میں کیا کوئی ہاتھ میں مٹھی میں لیے بیٹھی؟ تو ہاتھ کا لفظ، ناک کا لفظ، کان کا لفظ، آنکھ کا لفظ،
بہت سے ایسے الفاظ کہ آپ نے کہا کہ بھائی میں تو ایسا پریشان ہوئی میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی. تو اب پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ ظاہری معنی کچھ اور ہیں اور حقیقی معنی کچھ اور ہیں. تو ایسے محاورے روزمرے اور ضرب الامثال ہر زبان میں ہوتی ہیں. اب قرآن میں اگر اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا تو عرش پر بیٹھ گیا کا مطلب یہ ہے. اسی طریقے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بھائی تخت پر بیٹھا. تو اب تخت پر بیٹھا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ گیا جا کے وہاں. مطلب کیا ہے کہ نظام حکومت اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ عرش پر بیٹھا یعنی اللہ نے نظام کائنات کو اپنے قبضہ قدرت میں دیا. یہ مطلب ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جا کے بیٹھ گیا. تو اس طریقے سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم قرآن میں ایک خاص قسم کی آیات کا نام لیتے ہیں آیات متشابہ. یہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. آگے چل کے اگر وقت ہوا تو ہم پھر بتا دیں گے کہ متشابہ کیوں ہوتی ہیں آیات قرآن میں اور اس کی ضرورت کیا ہے. تو اس طریقے سے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب تک ہم کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس بات کے کہنے سے پروردگار عالم کی مشیت کیا ہے, جب تک اس کی حقیقی جو مشیت ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی صرف الفاظ سے, کیونکہ الفاظ کے معنی تو اپنی جگہ وہی ہوں گے. تو اس طریقے سے بہت سے ایسے امور آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اصول چاہیے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم قرآن کو سمجھیں. تو وہی ہمارا موضوع ہے کہ ہم ان اصولوں پر بات کریں کہ کن اصولوں کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھیں. اب ہمارا جو ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت کی بیان کی ہوئی روایت یا ان کی طرف سے کوئی وضاحت اگر ہمیں مل گئی تو مل گئی, اگر نہیں ملی تو بس قرآن ہمیں خالی پڑھ کے ثواب کے لیے پڑھنے, باقی ہمارے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ تو ظاہر ہے کہ مکمل معنوں کو سمجھنا, ان کی ہر کیفیت کو جاننا, اس کے ظاہر اور باطن کو سمجھنا, اس کی تعبیر کو سمجھنا, وہ ایک الگ چیز ہے. اور محکم آیات سے واضح طور پر اگر کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھ لینا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. کیا اگر قرآن میں لکھا ہے کہ قل هو اللہ احد, اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, تو اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم کوئی اس قسم کی وضاحت ڈھونڈنے جائیں. اب یہ اور بات ہے کہ ظاہری معنوں میں نہیں, اب اس کے باطنی معنی کیا ہیں, باطن میں اس کے کیا کیا چیزیں, وہ پھر ایک الگ مسئلہ آ جائے گا. اس کے لیے بے شک ہمیں رجوع کرنا پڑے گا راسخون فی العلم کی طرف. تو اس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور مفاہیم کو واضح کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر مکمل پابندی ہو, لیکن ہر کس و ناقص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر علم کے صرف اپنی طرف سے قیاس آرائی کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے لگے, جب تک کہ وہ ان اصولوں کا نہ سمجھے کہ کن اصولوں کے تحت اس کو سمجھا جائے گا. تو یہ ایک تمہیدی چیز تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد اس میں اور بھی کچھ نکات ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم بیان کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت ہم اپنے اصل موضوع پر جلد از جلد لانا چاہتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہیں وہ بتائی جا سکیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے یا سمجھانے کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو ہم ایک اعتبار سے تفسیر قرآن کے قواعد و ضوابط
کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ قرآن کی تفسیر کی تاریخ یہ ہے کہ خود رسول اللہ معلم کتاب و حکمت ہیں، آپ نے خود قرآن کی تفسیر کی، قرآن سنایا اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر کی۔ اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے محض زبان کا جان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے مفاہیم کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے کسی معلم قرآن کی ضرورت ہے۔ اور پھر قرآن کو کبھی کتاب العلم کہا جاتا ہے، کبھی قرآن میں خود علم کتاب کا لفظ آتا ہے۔ حضرت آصف برقیہ کے بارے میں من عندہ علم من الکتاب کا لفظ آیا، امیر المومنین کے بارے میں من عندہ علم الکتاب آیا۔ ہم نے اس کو یہ وہ جو کتاب کا علم رکھتا ہے، رسول کے لیے آیا کہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک منبع علم ہے، اور علم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ظاہر ہے کہ صاحبان علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس علم کے ماہر ہوں، وہ اس علم کو سمجھاتے ہیں۔ تو بس اس علم کو سمجھانا جو ہے وہی ایک اعتبار سے تفسیر قرآن۔ اور قرآن کے بارے میں ہم جتنے علوم پر بھی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے اہم علم جو ہے وہ قرآن فہمی ہی کا علم ہے، قرآن کی تفسیر کا ہی ہے۔ تفسیر کا لفظ جو ہے وہ فسرہ سے بنا ہے۔ فسرہ یعنی کسی چیز کے اوپر سے پردے کو ہٹا دینا۔ تو کسی چیز سے پردے کو ہٹانے کا مطلب ہی یہ نکلتا ہے کہ قرآن میں خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، بلکہ سمجھنے والوں کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسے کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی اشتباہ ہوتا ہے وہ خود کلام میں نہیں ہوتا بلکہ فہم قرآن میں ہوتا ہے۔ تو تفسیر جو ہے وہ اشتباہ کو کلام الہی سے دور نہیں کرتی بلکہ لوگوں کے ذہنوں سے دور کرتی ہے۔ یہ تھوڑی سی باتیں ابھی شروع میں آپ کو ذرا مشکل سی لگ رہی ہوں گی اور کچھ معلوم ہو رہی ہوں گی، لیکن بس ابھی تفسیر کی اقسام پر آ جائیں گے تو پھر اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے مفسرین نے کن طریقوں کو اپنایا ہے، کس طرح یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس آیت سے منشاء خداوندی کیا ہے۔ اس میں ایک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز اور اصول جو رہا ہے وہ ہے آیت کی شان نزول، یعنی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی۔ یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اس سے ہم آیت کی جو منشاء خداوندی کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہو وہ نکال سکتے ہیں۔ اور آپ نے عموماً یہ لفظ سنا ہوگا کہ جب آیت کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی شان نزول ہے، یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ حدیث قصہ پڑھتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، آیت کی پوری شان نزول ہوتی ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ اسی طرح اور دیگر آیتوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو آپ یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ اس طرح ہوا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لہذا اس سے یہ مطلب لیا جائے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جس میں ہم شان نزول کو بنیاد بناتے ہیں
اور آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طریقہ وہی ہے کہ قرآن کو عربی زبان کے قواعد اور اس کے لغوی معنوں کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم دیگر جدید علوم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ ہمارے ہاں اکثر رائج رہا ہے کہ ہم سائنس، حیات اور ارضیات وغیرہ کے علوم کو سامنے رکھ کے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے میں خوبی یہ ہے کہ ہم بنیاد بناتے ہیں ایک اصول کو، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ کا قول، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا قول ہے، اور کائنات جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، اللہ نے کیا ہے۔ تو کائنات اللہ کا فعل اور قرآن اللہ کا قول، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کے قول اور فعل میں فرق ہو؟ اگر کوئی شخصیت جو اپنا معاشرے میں کوئی مقام و مرتبہ رکھتی ہو تو ہم اس کی خوبی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے قول و فعل میں فرق ہو تو ہم اس کو مستند شخصیت نہیں مانتے۔ تو جب اس اصول کے تحت ہم سوچتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے قول و فعل میں کوئی فرق ہو؟ تو اللہ کے قول اور فعل میں فرق نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی کہتا ہے۔ تو اب پوری کائنات اللہ کا فعل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کائنات کی ہر شے کو اللہ کی آیت کہتے ہیں، قرآن کے ہر جملے کو بھی اللہ کی آیت کہتے ہیں۔ قرآن کا جملہ یہ آیات الہی۔ اچھا، اور کائنات کے عجائبات کو بھی ہم آیات الہی کہتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات و دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے آیات ہیں۔ اسی طرح آیات کے بارے میں، کائنات کی آیات کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں۔ اس وقت ہم سب کرنے جا رہے ہیں، آئندہ کا وقت ہوگا تو ان آیات کی طرف نشاندہی کریں گے۔ لیکن ایک آیت جہاں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ سجدہ کی آیت، کہ بہت جلد ہم ان کو زمین و آسمان میں اور خود ان کے نفوس میں اپنی آیتیں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان کو واضح ہو جائے کہ حق یہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عجائبات قدرت جو ہیں وہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں، اور قرآن کے جملے جو ہیں وہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں۔ تو اب اگر عجائبات قدرت کا علم ہمیں کسی نتیجے پر پہنچا رہا ہے تو اس کا سہارا لے کے ہم قولی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ایک مقبول طریقہ ہے، لیکن اس میں کچھ خامیاں ہیں، اور اس سے پہلے والے جو طریقے ہم نے بتائے، شان نزول والا اور عربی زبان کے قواعد و ضوابط والا، ان میں بھی کچھ خرابیاں ہیں۔ اچھا، چوتھی چیز جو ہے وہ ایک اور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایسے طبقے مفسرین کے پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن کے ظاہر میں جو کچھ ہے وہ تو بہت کم ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک ایک ظاہر کے 70 باتیں ہیں۔ تو جب ایک ظاہر کے 70 باتیں ہیں تو پھر قرآن میں اصل میں تو جو کچھ ہوا وہ سب باطنی ہوا، ظاہر تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر ہم ظاہر کے چکر میں کیوں پڑیں؟ جتنی بھی کوشش کریں وہ باطن کو، بطون قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب بطون قرآن سمجھ میں آئیں گے تو قرآن خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بھی ایک مکتب فکر ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ بطون قرآن کو سمجھو، ظاہر کو چھوڑو۔ اور بعض تفاسیر اس طرح لکھی گئی ہیں کہ اس میں صرف
بطون قرآن کی بات ہوئی، قرآن کے باطن کی بات ہوئی ہے، قرآن کے ظاہر کو نظر انداز کیا گیا. لیکن اس میں بھی ایک خرابی ہے، اس کی طرف ابھی ہم توجہ دلا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اصول تفسیر کا جو اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے اور گزشتہ 100 سال سے رائج ہوا ہے، اس سے زیادہ پرانا یہ اصول نہیں، وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر موضوعی. میم واو ضاد واو عین، تفسیر موضوعی. اچھا، تفسیر موضوعی جو ہے اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی کلاس میں بتائیں گے. آج صرف یہ سمجھ لیں کہ تفسیر موضوعی جو ہے خود وہ تفسیر موضوعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ مختلف موضوعات کا انتخاب کر لیں، کیونکہ قرآن میں بہت سے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے. قرآن میں الہیات پر بھی گفتگو کی گئی ہے، قرآن میں عالم آخرت پر بھی گفتگو کی گئی ہے، قرآن میں دنیا کے عجائبات پر بھی گفتگو کی گئی ہے، قرآن میں تاریخ پر بھی گفتگو کی گئی ہے، انبیاء کی تاریخ بیان کی گئی، قرآن قصے بیان کیے گئے، قوموں کے عذابوں کے قصے بیان کیے گئے، قرآن میں احکامات پر بھی بات کی گئی، اوامر و نواہی پر بات کی گئی، قرآن میں علم حیات پر بھی بات کی گئی، طبقات الارض پر بھی بات کی گئی، حیوانات پر بھی بات کی گئی، حشرات الارض پر بھی بات کی گئی، انسانوں پر بھی بات کی گئی. تو قرآن کے بہت سے موضوعات ہیں. اخلاقیات پر بھی بات کی گئی، معاشی اور معاشرتی اصولوں پر بھی بات کی گئی، اقتصادیات پر بات کی گئی. تو قرآن کے موضوعات بے شمار ہیں. اگر ہم ایسا کریں کہ قرآن کا ایک موضوع لیں اور پورے قرآن میں وہ آیتیں تلاش کریں کہ جو اس موضوع سے متعلق ہیں. مثلا ہم نے اقتصادیات کا اگر موضوع لیا تو اقتصادیات کے بارے میں قرآن میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب لے لیں. قرآن کی آیتیں خود ایک دوسرے کی تفسیر ہوتی ہیں. تو جب اس موضوع سے متعلق ہمارے پاس 10 12 15 20 25 50 آیتیں جمع ہو جائیں گی تو پھر ہمارے پاس اس موضوع کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر خود بخود سامنے آ جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر موضوعی. اور جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ آج کل یہ طریقہ جو ہے یہ کافی مقبول ہے. اب اس میں کیا خرابی ہے، کیا اشتباہات پیدا ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن پہلے والے جو ہم نے 4-5 طریقے بیان کیے ہیں اس میں کیا خرابی ہے اس پر بات کریں. دیکھیے، پہلی چیز جو ہم نے کہی کہ آیت کی شان نزول سے اس آیت کے مفاہیم کو سمجھنا، اس میں جو ایک بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ زیادہ مستند ہے، زیادہ محکم ہے بنسبت روایت کے. یعنی کوئی روایت بیان کی جائے کہ بھئی ایسا ہوا تھا، وہ جو ہے وہ اتنی مستند نہیں ہوتی جتنا خود قرآن مستند ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ شان نزول کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک روایت ہے، کسی نے بیان کیا کہ بھئی یہ ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ ہم ایک کمزور چیز سے مضبوط چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. روایت تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور ہوا بھی ہے. ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ بہت سی آیات ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق شان نزول کر کے بیان کر دی کہ وہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی، یہ آیت تو اس موقع پر نازل ہوئی تھی، یہ ہوا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو اب جب اس میں خود اشتباہ پیدا ہو گیا اور روایت جیسی کمزور چیز کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں ایک محکم اور مستند چیز کو سمجھنے کے لیے، تو یہ اصول جو ہے وہ ناقص ہو گیا. اب یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس نقص کی طرف توجہ دلاتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مکمل نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ شان نزول سے بہرحال بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، اور بعض روایات جو ہیں وہ اتنی مستند ہیں کہ ہم ان کو بنیاد بنا لیں، لیکن بنیادی طور پر یہ خرابی بہرحال پھر بھی ہے کہ روایت کے ذریعے ہم آیت کو سمجھیں۔ ہاں، تو واقعہ جو ہے وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے، وہ تو تاریخ میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، اور آیت جو ہے وہ قرآن میں اللہ کا کلام ہے۔ اب ہم مشیت خداوندی کو آیت الہی سے سمجھ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سہارا کس چیز کا لے رہا ہے؟ روایت کا۔ تو روایت سے کمزور چیز ہے نا، آیت کے مقابلے میں تو روایت کمزور چیز ہے نا، تو کمزور چیز کے سہارے پر ہم مضبوط چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں، یہ خراب ہے۔ بات یہ ہے کہ ائمہ طاہرین جو بات کہہ رہے ہیں، یا خود رسول اللہ جو بات کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، درمیان میں بہت سے لوگ آ گئے ہیں۔ ابھی اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں، حدیث کو سمجھنے پر، تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ درمیان میں تو بہت سے لوگ آ گئے نا۔ آیا تفسیر میں درمیان میں کوئی نہیں آیا۔ یہ بھی فاطمہ نے جو روایت کی وہ کس سے کہی؟ اور جابر بن انصاری نے کس سے کہی؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی آپ کی ملاقات تو نہیں ہوئی نا؟ ہاں ہوئی، تو کیا جابر بن عبداللہ انصاری سے آپ کی براہ راست بات ہوئی؟ آپ کی تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی نا۔ پورا سلسلہ ہے کہ 50-60 راوی ہیں بیچ میں۔ ہاں، ابھی وہ اس پر ہم آئیں گے، مرسل کیا ہے اور موقوف کیا ہے، معلق کیا ہے، ان پر بعد میں بات کریں گے۔ اچھا، تو کیا ہوا کہ روایت کے ذریعے ہم نے سمجھا ہے، اور روایت جو ہے وہ بات ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے زبان و بیان والا، وہ اس میں وہی والی بات جو بھی ہم کہہ رہے تھے کہ زبان میں تمام الفاظ جو ہیں وہ ترجمانی نہیں کر سکتے ان علوم کی جن کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ وہ محدود عربی لغت کے الفاظ ہیں۔ اور اگر یہ طریقہ کارگر ہوتا تو وہ اہل زبان جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا ان کو کتاب کی تعلیم دینے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا۔ تو جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کو تفسیر کرنا پڑ گئی، ان کے لیے بیان کرنا پڑ گئے معنی اور مفاہیم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اس طریقے پر کہ جس کو ہم نے کہا کہ جدید علوم اور مشاہدہ قدرت، کائنات پر غور و فکر، اس کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھیں، تو اس میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ علوم جو انسان اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنے تفکر و تعقل سے حاصل کرتا ہے، اس میں ہمیشہ غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اور آج تک کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہر صدی میں، بلکہ اب تو صدی بھی پوری نہیں گزرتی، جو ہم نتائج کائنات کو دیکھ کے نکالتے ہیں، جو اصول ہم بناتے ہیں، وہ تھوڑے دن بعد غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم صحیح اصول استنباط کر ہی نہیں پاتے تو پھر ہم اس کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے جائیں گے، تو جب وہ اصول ہی غلط ثابت ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر قرآن کی آیتیں جو ہیں ان کے مفاہیم ہمیں خود بخود تبدیل کرنا پڑ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ طریقہ جو ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، بہت کارگر ہے، اصول اس کا، بنیاد اس کی بہت مضبوط ہے، لیکن عملاً اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا اصول تفسیر بیان کرنے کا، جس کو ہم نے ابھی کہا کہ ظاہر کو نہ دیکھا جائے، صرف باطن کو سمجھنے کی کوشش۔ تو باطن والا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب باطن ہے تو وہ باطن ہی ہے، علاوہ تو نہیں ہے۔ اب پھر ہمیں رجوع کرنا پڑے گا ایسے افراد سے
کہ جو بطون قرآن کا علم رکھتے ہوں، اس کے بغیر باطن تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب جب ہم ان سے رجوع کریں گے تو بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ہمیں روایات کا سہارا لینا پڑے گا، احادیث کا سہارا لینا پڑے گا، اور احادیث اور روایات کا جب ہم سہارا لیں گے تو وہ پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ ہم کمزور چیز سے مضبوط چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اچھا، اب آخر میں ہم تفسیر موضوعی، جس کا ہم نے تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے، اس کی خرابی کو بیان کر دیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ہم تھوڑا سا 10-12 منٹ ہمارے پاس بچیں گے، 10-15 منٹ، اس کا کوئی چیز اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم تفسیر میں ایک چیز ہوتی ہے جسے عموماً آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، تفسیر بالرائے، تو اس کے بعد بھی بات کرتے ہیں اگر آج وقت ملا، ورنہ بعد میں، کہ تفسیر بالرائے کیا چیز ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ایک موضوع کو لیا اور کوشش کی کہ اس موضوع سے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ ہم ایک جگہ پر جمع کر لیں۔ اب اس میں ایک غلطی کا امکان یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کے بارے میں ہم نے یہ رائے قائم کی کہ اس کا تعلق اس موضوع سے ہے، اس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ اس موضوع سے متعلق ہے، جبکہ مشیت عرضی میں وہ موضوع اس موضوع کی آیت نہیں ہے، وہ کسی اور موضوع کی آیت ہے، ہم اس کو اس موضوع کی آیت سمجھیں۔ اب اگر ہم نے اس موضوع کی آیت سمجھ کے ان آیات کے ساتھ اس کو ملا دیا تو ممکن ہے کہ ہم نتیجہ جو ہے وہ صحیح نہ نکال پائیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر ایک مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ جو آیتیں جمع کی ہیں، آیا ہر آیت اسی موضوع کی ہے بھی کہ نہیں؟ اچھا، یہاں تک چلنے کے بعد تھوڑا سا ہم ایک چیز اور بتا دیں کہ ایک تصور یہ ہے کہ قرآن کے ایک سورے کی آیات آپس میں ایک ربط رکھتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ نظریہ بھی ہے کہ نہیں، آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئیں اور ایک سورے میں جو آیتیں جمع کی جا گئی ہیں وہ مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں، مختلف مواقع پر نازل ہوئی ہیں، مختلف حالات میں نازل ہوئی ہیں، لہذا یہ کہنا کہ ہر سورہ میں جمع شدہ تمام آیات جو ہیں، مثلا سورہ بقرہ کی تمام آیات یا سورہ آل عمران کی تمام آیات یا سورہ نساء کی تمام آیات جو ہیں وہ آپس میں کوئی تعلق رکھتی ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے اس اصول کو مستند جانا ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تعلق آیات کا سورے میں آپس میں ضرور ہوتا ہے، اور انہوں نے تفسیر موضوعی کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آیات جو ہیں کسی موضوع کے متعلق اگر لینا ہے تو وہ مختلف سوروں سے نہ لیں بلکہ اسی سورے سے۔ اب ذرا یہ مشکل موضوع ہے، آپ لوگ تھکے جا رہی ہیں، آپ ایسا کریں کہ اب آپ خود پوچھیں ہم سے۔ ہاں، نہیں مختصر تو نہیں ملے گا، بڑے صورت ہاں، بڑے چھوٹے عام طور پر یہی ہیں، اور ہم آپ کو اس کے علاوہ نہیں
سب صحیح ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اس کی خرابی بھی ہے تو اس کو سامنے رکھ کے ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ طریقے ہیں جو اب تک رائج رہے ہیں اور یہ کچھ اصول بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ آپ لوگوں کے لیے ہم کوئی نئی چیز نہیں دیں گے، یہی جو اب تک رائج رہے ہیں طریقے وہی بتائیں گے۔ بالکل صحیح کہا۔ بات یہ ہے کہ زبان کو سمجھنے کے لیے زبان کے معنی دوبارہ سمجھنا پڑیں گے، لیکن لغت میں بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے لفظی یا لغوی معنی اور ایک ہوتے ہیں مجازی معنی، جیسا کہ ہم نے گفتگو کی۔ تو زبان پر تو آپ کو بہرحال عبور آ سکتے ہیں کہ آپ اس کے لغوی معنی بھی سمجھتے ہوں اور مجازی معنی بھی سمجھتے ہیں، لیکن محض ان معنوں کی بنیاد کے اوپر مطلب نکال رہے ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہو جائے، ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے آپ۔ ہاں بات یہ ہے کہ ائمہ سے تفاسیر کے علوم ہم کو ملے ضرور ہیں، خاص طور سے 11ویں امام سے، امام حسن عسکری ہے، بلکہ بعض حلقوں میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے خود تفسیر قرآن کی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں سہارا پھر وہی روایات کا لینا پڑتا ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ غلطی ہو۔ تو ان تمام غلطی کے امکانات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہم ہر طریقے کو سامنے رکھیں گے، ہر طریقے کی خوبی اور خامی کو سامنے رکھیں گے، اس کے بعد نتیجہ نکالیں گے۔ لیکن ہم سے مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ مفسر کی شرائط ہوتی ہیں، یعنی جس شخص میں وہ شرائط پائی جائیں اس کو حق ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کر سکے۔ تو وہ مفسر کی شرائط انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ ہمارے پاس روایت کے اسلام موجود ہے، اس کے باوجود ہماری کیا چیز؟ ہمارے پاس جو روایات ہیں موجود ہے، تو پھر ہم غلطی کا اشتباہ کیوں کریں؟ یہ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ ایک کلاس میں یا زیادہ سے زیادہ اگلی کلاس میں اس کو پورا کر دیں گے، قرآن فہمی کے اصول کو بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا۔ یہ آپ کو خشک اور مشکل بھی اسی لیے لگ رہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے ختم کر دیں، تو ہاں تو جب ہم آپ کو حدیث فہمی کے اصولوں پر بات کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں حدیث سے یا روایت سے ہم کسی چیز کے بارے میں حتمی رائے نہیں قائم کر پاتے۔ ہم تو آپ لوگوں کو بنا رہے ہیں وہ مفسر کہ آپ کریں ایسی۔ کیا یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہرحال ہمارے پاس کچھ اصول ہیں اور مفسر کی کچھ شرائط ہیں، وہ پوری ہو جائیں تو تفسیر کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تفسیر نمونہ جو ہے وہ بہت سی تفاسیر کو جمع کیا ہے انہوں نے، ہاں بہت سی تفاسیر کو جمع کیا ہے، اور اس میں جہاں شان نزول سامنے بیان رکھی گئی ہے وہاں انہوں نے شان نزول کا ذکر کر دیا ہے، لیکن تفسیر موضوعی کون کون سی ہیں اس کے بھی ہم آپ کو اگر آج موقع ملا تبھی بتاتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ نہیں ہے، ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس اسکول کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔
پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ تفسیر موضوعی کی کچھ خوبیاں ہیں. ہم نے خامی تو بیان کر دی، خوبیاں بھی. خوبیاں پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں روایت کا سہارا نہیں لینا پڑتا ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ ایک موضوع کے اوپر ہمیں بہت سی آیتیں مل جاتی ہیں جس سے ہماری فکر کی گہرائی اور گہرائی پڑ جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم علوم جدید کا سہارا بھی اس میں شامل کر لیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ آیتیں سامنے ہوتی ہیں تو علوم جدید کا سہارا لینا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ خارجی علوم کی روشنی میں فکر کرنے کے لیے زیادہ رائیں کھل جاتی ہیں اور نتائج حاصل کرنے کے لیے کافی مواد اکٹھا ہو جاتا ہے. کیا چیز کیا پوچھ رہی ہیں؟ خارجی علوم سے مقصد یہ ہے کہ دیگر جو دنیا کے حیات کا، سائنس کا، آپ کی اناٹمی ہے، بیالوجی ہے، باٹنی ہے، بیالوجی ہے، اس سے سہارا لینا آسان ہو جاتا ہے. یہ جو ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن کی ایک سورے کی آیتیں جو ہیں ان میں ربط ہوتا ہے تو تفسیر موضوعی کے لیے ایک موضوع کو کسی ایک بڑے سورے کی آیات سے نکالا جائے. اس پر کام کیا ہے مصر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. عالم کا نام ہے محمد غزالی. اور کتاب کا نام ہے نحو تفسیر موضوعی لسورۃ القرآن. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کے چھوٹے سورے بھی آپس میں رابط رکھتے ہیں، اور یہ بات تو خیر ہے کہ قرآن کے چھوٹے سوروں میں تو آپس میں ربط ہے آیتوں میں. جیسے آپ قل اللہ پڑھیں یا قل اعوذ برب الناس پڑھیں یا انا اعطیناک پڑھیں تو ہر آیت دوسری آیت سے ربط رکھتی ہے. لیکن بڑے سوروں میں عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ربط نہیں ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ چھوٹے یا بڑے دونوں میں ربط ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض جگہ بڑے سوروں میں کسی ایک ہی موضوع پر مسلسل آیتیں مل بھی جاتی ہیں. سورہ رحمان جیسے سر اس میں آپس میں یعنی سورہ رحمان میں بھی یہ ہے کہ نعمات الہی کا ذکر ہے تو اس میں ایک لحاظ سے ربط جو ہے وہ مل جاتا ہے. سورہ واقعہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے کیونکہ واقعہ نام ہی قیامت کا ہے. نہیں، ایک ہی موضوع تو نہیں ہے. وہی ہے کہ یہ ابھی ہم نے آپ کو محمد غزالی کا ذکر کیا نا کہ یہ ایک ایسی کتاب جنہوں نے لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چھوٹے سورے ہوں یا بڑے سورے ہوں کچھ نہ کچھ ربط ضرور ہے. اور اس کی پوری کتاب ہے. اب وہ آپ پوری کتاب پڑھیں تو سب چیزیں سامنے آ جائیں. نہیں، اب بات یہ ہے کہ صحیح یا غلط کا لفظ جو ہے نا وہ تو پھر استعمال کرنا بڑا مشکل ہے. اہل تشیع میں بھی دیکھیے ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ایسا ہے کہ آقا ناصر مکارم شیرازی نے پیام قرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے.
لیکن انہوں نے ایک آیت ایک سورہ نہیں لیا ہے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پورے قرآن سے آیتیں لیں۔ اسی طرح آیت اللہ جعفر سبحانی نے منشور جاوید کے نام سے لکھی ہے۔ تفسیر موضوعی کے اوپر کچھ مواد آقا باقر الصدر نے بھی دیا ہے، لیکن ان کا نظریہ اس سلسلے میں یہ آیت اللہ جعفر سبحانی اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب اس کے بعد تفسیر کے بارے میں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ایک چیز ہم آپ کو تفسیر بالرائے کے بارے میں بتائیں گے، اور ایک بات یہ بتائیں گے کہ تفسیر کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو اور خواہ کسی اصول کے تحت تفسیر کر رہا ہو، اس کے لیے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے تفسیر کر رہا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسے بات کو بدلنا پڑتا ہے، یعنی ان چیزوں کو ہی سمجھا پاتا ہے صرف جس کو وہ سمجھ سکیں، چاہے اس کے مفاہیم بہت سے ہوں، لیکن یہ کہ جو شخص زیادہ سمجھ سکتا ہے اس کو گہرے مفاہیم بھی سمجھا دیے، ہلکے بھی سمجھا دیے، اور جو کم سمجھ سکتا ہے اس کو اتنے ہی سمجھائے۔ تو اب بظاہر تو اس نے اسی آیت کی تفسیر کی ہے، لیکن سننے والوں کے معیار کو دیکھتے ہوئے ایک ہی مفسر کی تفسیر میں آپ کو فرق مل جائے کہ وہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک جگہ اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ رسول اللہ نے جب تفسیر کا آغاز کیا تو ان کو تفسیر کرنے کے لیے کیا مسائل پیش آتے تھے۔ جو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ زبان تو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن دیگر علوم میں ان کی دسترس جو تھی وہ نہیں تھی۔ تو ایسی صورت میں تفسیر کا انداز ظاہر ہے کہ تھوڑا تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ابھی آپ نے آئمہ کا سوال کیا تھا، تو آئمہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آئمہ کی محفلوں میں بیٹھنے والے اور آئمہ کی صحبت میں بیٹھنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ، مختلف فکر کے لوگ، مختلف ذہنی صلاحیتوں کے لوگ، تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جن لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہیں وہ اتنے باریک بین اور اتنی عقلی وسعت رکھنے والے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ ان کو گہرائی میں جا کے نہ سمجھایا جائے ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں روایات جہاں معصومین علیہم السلام نے قرآن کے مفاہیم بیان کیے ہیں یا تفسیر کی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ گفتگو جن لوگوں کے سامنے کی گئی ہے وہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ آج کی حد تک یہاں پر ختم کیے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مکمل کر دیں گے اس کو۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس میں آپ لوگوں کو ایسی بہت مشکل تو نہیں پیش آئی؟ پیش تو آئی، مطلب تھوڑا پریشانی تو ہوئی نہیں؟ اچھا، باقی جو کچھ کہا گیا وہ سمجھ میں آ گیا نا، اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ کچھ سوال ہے تو پوچھنے بھی ہیں 3-4 منٹ۔ ہاں ہاں، باقی تفسیر کی قسمت ہم نے بتائی آپ کو، اس میں قسم تفسیر موضوع ہے۔ اس کے بعد بس چند چیزیں بتا دیں گے تفسیر بالرائے وغیرہ، اور پھر جو کچھ اشتباہات ہیں قرآن کے بارے میں ان کے اوپر بات کر لیں گے
تاکہ قرآن فہمی جو ہے اس میں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ دیا جائے. بس اس کے بعد حدیث پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کافی. یہ پانی ہمارے لیے رکھا